اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیڈیا فاؤنڈیشن کے تحت قرآنی ریسرچ کا ایک سیریل پروگرام شروع کیا گیا ہے جس کا عنوان ہے اللہ، قرآن اور انسان۔ پچھلے پروگرام انسان بمقابلہ ابلیس ایک تاریخی میراث کے پارٹ 2 میں اللہ، فرشتوں اور ابلیس کے درمیان ڈائیلاگ سے متعلق قرآنی حوالہ جات پر گفتگو کی گئی تھی۔ گفتگو کے اختتام پر میراث ابلیس کے مختلف زاویوں کی نشاندہی کی گئی تھی اور آنے والی انسانیت پر ان کے اثرات کا جائزہ لیا گیا تھا۔ الوہی روح، علم اور خود مختار شخصیت انسان کی دوسری مخلوقات پر برتری کی بنیاد قرار پائے تھے، جبکہ ابلیس نے اپنی برتری کی بنیاد اپنے مادے کی خیالی برتری کو قرار دیا تھا۔ اس کے اس دعوے کی وجہ اس کی جہالت اور عنایت یا خود پسندی تھی، جس نے اس کو مادے کی ظاہری حدود سے آگے دیکھنے ہی نہیں دیا۔ لہٰذا مادیت اور جبریت میراث ابلیس کے دو اہم عناصر ہیں۔ جبریت بار بار لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے تقدیر پہ انحصار کرنا، تو جبکہ روحانیت، قوائیت یعنی ڈائنامزم اور انسانیت پسندی مقصد تخلیق انسان کے ترہ امتیاز تھے، اور اس طرح یہ میراث انسان یا میراث اچھائی یعنی لیگیسی آف گڈ کے بنیادی عناصر ٹھہرے۔ مادیت اور جبریت کا مقصد انسان کو اس کے الوہی روح، علم اور خود مختار شخصیت جیسے ان اعزازات سے محروم کرنا تھا جو انسان کی نیابت کی عظیم الشان عمارت کے مضبوط ترین ستون قرار پائے تھے۔ مادیت دنیاوی مال و زر سے محبت کو پروان چڑھاتی ہے، یہ ذاتی اور انفرادی مفاد کو تقویت دیتی ہے، یہ انسانی زندگی میں روحانی اور انسانیت پسندی کی ترجیحات کو کمزور کرتی ہے۔ خود مختار شخصیت اور علم کو نیابت کی متحرک قوت یعنی ڈرائیونگ فورس بنایا گیا تھا۔ جبریت کے فلسفہ یعنی تقدیر پر انحصار نے ان عظیم قوتوں کو بے معنی بنا دیا۔ جبریت نے انسانی زندگی میں آگے بڑھنے کی طلب اور قوائیت یعنی ڈائنامزم کا قتل کر دیا۔ اس جبریت نے انسان کی بھلائی اور برائی میں حق انتخاب کو چرا لیا۔ اس طرح اس نے قدرت کے احتسابی نظام یعنی یوم حساب، ڈے آف ججمنٹ کے نظریہ کو تاہو بالا کر دیا، جس نے انسانی معاشرہ میں انسانی قدروں کو زمین بوس کر دیا۔ یہی وہ مقاصد ہے جن کا ابلیس نے انسانی تخلیق کے وقت تکبرانہ انداز میں اعلان کیا تھا کہ میں یہ انسان کے اعزازات کو چھین لوں گا۔ اقبال ابلیس کے ان ارادوں کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یعنی مومن، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ کس کا مطمع نظر ہے؟ یہ ابلیس کا اور ابلیس کے فالورز کا فلسفہ ہے کہ ہمارے اندر جو روح محمد ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں بتائی گئی ایک راہ یعنی زندگی کے جو قوانین ہیں، اس کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ آگے اقبال فرماتے ہیں، اقبال کے نفس ہے لالے کی آگ تیز۔ لالا کیا ہے؟ لالا ایک پھول ہے، بڑا خوبصورت ریڈ کلر کا ہوتا ہے۔ اقبال کے نفس ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ یہ ہماری صحیح پہم کی کرامت ہے کہ آج
شیطان کہہ رہا ہے۔ یہ ہماری صحیح پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفیو ملا ملوکیت کے بندے تمام غلام بن چکے ہیں۔ ہے اگر مجھ کو خطرہ کوئی تو اس امت سے ہے، ابلیس کہتا ہے اگر مجھ کو خطرہ کوئی تو اس امت سے ہے، جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب، کون سا آئین؟ آئین خداوندی۔ یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین، یعنی یہ سب ہماری کوتاہی ہے کہ ہمارے اندر یقین محکم کا فقدان ہو گیا ہے۔ ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ابلیس کہہ رہا ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات۔ یہ ہے مقام میرے دوستو جس کے لیے آپ کو اس دنیا میں تخلیق کیا گیا تھا، لیکن ہم ابلیس کے ہاتھوں کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں۔ تو ابلیس نے انسانی تخلیق کے وقت اپنا مقصد طے کیا تھا کہ وہ اللہ کے اس اعلان کو غلط ثابت کرے گا جس میں اللہ کریم نے کہا تھا کہ انسان کو الوہی روح، علم اور خود مختار شخصیت کے ساتھ اللہ کی نیابت کا درجہ دیا گیا ہے، جس نے اس کو تمام مخلوقات پر برتری حاصل ہوئی ہے، اور یہ کہ انسان زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کی وحدانیت اور حاکمیت اعلیٰ کو قائم کرے گا، اور اللہ کریم کے عظیم اوصاف کو اپنا کر ایڈاپٹ کر کے دنیا میں ایک ایسا نظام رائج کرے گا جس کا مقصد امن، خوشحالی، نظم و ضبط، تخلیق اور ترقی و نمو کیا ہے؟ گروتھ، مادی و فکری ارتقاء اور انسانی بھلائی کو یقینی بنانا ہوگا۔ تو عزیز دوستو، ابلیسیت اپنے مقاصد کیسے حاصل کرتی ہے؟ غور فرمائیے۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، میراث ابلیس بنیادی طور پر مادیت، مادے کو پریفرنس دینا، اور جبریت یعنی لوگوں کو تقدیر کی نیند سلائے رکھنا۔ ابلیس بنیادی طور پر مادیت اور جبریت پر قائم ہے۔ مادیت دنیاوی مادی فوائد کی برتری اور محبت یعنی مادی وسائل کی محبت کی ترغیب دیتا ہے، جس کا مقصد مادے کے پیچھے مخفی الوہیت، انسان کے روحانی وجود اور یوم حساب کے حقائق کو پس پشت ڈالنا ہے۔ نظریہ مادیت کے تحت انسان کے مقام کو اس کے الوہی تعلق یعنی خدا سے تعلق اور اس کی شخصیت کے اخلاقی تشخص کی بجائے اس کے مالی وسائل کی بنیاد پر پرکھا جاتا ہے۔ لہٰذا انسان بہتر مالی و مادی وسائل کی بنیاد پر حق کے حکمرانی حاصل کر لیتا ہے، یعنی مادی لحاظ سے طاقتور اشرافیہ اقتدار و اختیار کی مالک بن جاتی ہے۔ جبریت کیا ہے؟ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ تقدیر نام کی ایک ایسی گولی ہے جو انسان کو سلانے کے کام آتی ہے۔ جبریت یہاں مادیت کی مدد کو پہنچتی ہے اور مادیت کی لوٹ خسوٹ کو تقویت دیتی ہے۔ جبریت انسان کو اس کے الوہی تعلق، قوائیت یعنی ڈائنامزم اور تحریکی قوت جو الوہی روح، علم اور خود مختار شخصیت نے اس کو عطا کیے تھے، ان سے محروم کر دیتی ہے۔ جبریت انسان کو قنوطیت و یاسیت کی اندھیری نگری میں دھکیل دیتی ہے۔ قنوطیت و یاسیت کیا ہے؟ پیسیوزم، چیزوں کو اندھیرے کی طرف دیکھنا، مایوسی کی طرف دیکھنا۔ مادیت اور جبریت مل کر اشرافیہ کو اپنے ان مذموم عزائم کو عملی جامہ پہنانے میں مدد کرتے ہیں جن کا مقصد یعنی ڈیسٹنی کے نام پر اکثریتی عوام کو کنٹرول کرنا ہے، ان پر حکمرانی کرنا اور ان کے معاشی ذرائع پر قبضہ کرنا ہوتا ہے۔ دوستو یاد رکھو، جبریت یا تقدیر پسندی
انسان کی خود مختار شخصیت کے لیے زہر قاتل ہے۔ یہ عوام الناس کو بے بس کرنے کا اشرافیہ کا انتہائی مہلک ہتھیار ہے۔ لہٰذا مادیت اور جبریت مل کر انائیت یعنی ایگوٹزم، اشرافیت یعنی ایلیٹزم اور انانیت یعنی ڈیسپوٹزم کے طرز فکر کی پرورش کرتے ہیں۔ وہ ارتکاز دولت اور مرکزیت طاقت کو فروغ دیتے ہیں، یعنی دولت بھی چند ہاتھوں میں اور طاقت بھی، مرکزیت کا مطلب ہے اس کو بھی چند لوگوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ معاشرتی و معاشی عدم توازن اور ناانصافی کو جنم دے کر ان کو پروان چڑھاتے ہیں۔ معاشرتی و سیاسی تقسیم کاری کو عروج دیتے ہیں، ڈویژن، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، مختلف طریقوں سے وہ معاشرے کو تقسیم کرتے ہیں۔ معاشرتی بے چینی و بد نظمی کا سبب بنتے ہیں۔ یہ صورتحال آخرکار امن و خوشحالی اور پائیدار ترقی و نمو کے لیے انتہائی قابل فکر خطرہ بن جاتے ہیں، اور اس طرح سے تخلیق انسان کے بنیادی مقاصد یعنی اجتماعی بھلائی، معاشی و معاشرتی انصاف اور ذہنی و فکری ارتقاء اور معاشرے کی ترقی، خوشحالی اور نمو، نوید صبح، امید بہار اور سفر امن، سب کے سب طاقتور اشرافیہ کی قربان گاہ پر قربان ہو جاتے ہیں۔ اقبال ابلیس کی بنائی ہوئی اشرافیہ کے بارے میں فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت بات کی ہے، بنایا ایک ہی ابلیس آگ سے تو نے، اے اللہ تو نے تو آگ سے ایک ابلیس بنایا تھا، بنائے خاک سے اس نے 200,000 ابلیس۔ 2000 صد کتنے ہوتے ہیں؟ 2 لاکھ۔ تو اقبال کے وقت میں 200,000 تھے، تو آج اب تو کوئی 400,000 تو ہوں گے۔ ابلیس سنیے کیا کہتا ہے مزید، میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ کاری کا جنوں، کہ وہ تو پھلتے پھولتے رہے اور یہ نادار غریب سائلنٹ میجورٹیز یہ غربت میں ہمیشہ کے لیے دفن رہے۔ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام، یہ سب کچھ جبریت اور تقدیر پسندی کا نتیجہ ہے۔ عزیز دوستو، ذرا انسانی تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھیے، تاریخ میں دیکھیے، اور دیکھیے کہ اس چھوٹی مگر طاقتور مادہ پرست اشرافیہ نے کس طرح انسانوں کی بڑی بڑی اکثریتوں کو جغرافیائی، نسلی، سیاسی و معاشی فلسفوں، مذہبی، کلچر اور تہذیب و تمدن کی اکائیوں میں تقسیم کر کے اپنا محکوم اور غلام بنائے رکھا انسانوں کو۔ اشرافیہ کی اس جہد مسلسل نے اس کو ایک انتہائی طاقتور ہتھیار سے روشناس کرایا۔ وہ ہتھیار تھا تقسیم کرو اور حکمرانی کرو، یعنی ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ اس صورتحال کے پیش نظر اللہ نے انسانیت کو پیغمبری مشن سے نوازا، یعنی پیغمبر بھیجے انسان کی مدد کے لیے، جس کا مقصد انسانیت کو مادہ پرست اشرافیہ اور میراث ابلیس کے پیروکاروں کی گرفت سے محفوظ کرنا تھا۔ اشرافیہ اپنی تقسیم اور حکمرانی کی حکمت عملی میں کامیاب ہے، کیونکہ وہ متحد ہیں، اشرافیہ متحد ہیں اور اپنے مقاصد کو خوب سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف بڑی بڑی بے ضبط اور بے ربط اکثریتیں نہ تو اپنے مقصد حیات سے آگاہ ہیں اور نہ ہی ان میں اتحاد کی طاقت کا شعور نظر آتا ہے۔ یعنی اکثریتیں اور اقلیتیں، اقلیتیں طاقتور اس لیے ہیں کہ دے آر یونائٹڈ اور وہ اپنے مقصد حیات کو جانتے ہیں، اور جبکہ اکثریت جو ہے
بے ربط ہے، جدھر ہانک دیا ادھر چل پڑے۔ تو عزیز دوستو، اب ذرا ابلیس کے مذموم عزائم پر غور فرمائیے۔ ابلیس کی انسان کے لیے حسد، نفرت، غصے اور دشمنی کی کیفیت پر نظر ڈالیے۔ سورہ الاسراء بیان کرتی ہے، قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ۔ ابلیس کہتے ہیں، اللہ تو نے انسان کو مجھ پر برتری تو دے دی ہے، تم نے فرشتوں سے سجدہ تو کرا لیا ہے، لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر مجھے قیامت تک تو نے ڈھیل دے دی، موقع دے دیا، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، تو میں اس کی آل و اولاد کو اپنی طرف کھینچ لوں گا، ان کو اپنا بنا لوں گا، إِلَّا قَلِيلًا، سوائے چند لوگوں کے جو اللہ کی راہ سے مصمم ارادے پہ کاربند ہوں گے، مومن رہیں گے، وہ شیطان کی اس بات سے بچے رہیں گے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابلیس انسان کو عطا کردہ عظیم مقام سے نہ صرف منکر تھا، بلکہ وہ اس کی مخالفت پر تلا ہوا تھا، اور وہ آدم کی آنے والی نسلوں کو ہر قیمت پر تباہ و برباد کرنے کے لیے انتہائی خوفناک اور مضبوط ارادے پر کاربند تھا۔ اس کو باقی مخلوقات کی طرح انسان کی جسمانی حیثیت اور وجود سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ انسان کو عطا کرتا خلافت و نیابت کا الوہی مقام تھا، جو ابلیس کے گلے میں ایک اذیت ناک کانٹے کی طرح اٹکا ہوا تھا۔ یہ انسان کا اپنے خالق سے الوہیت کا رشتہ تھا، جو الوہی روح یا امر ربی کی بدولت عطا ہوا تھا، جس سے انسان کے جسد خاکی کے اندر ایک روحانی وجود کا بے مثال ظہور ہوا تھا۔ یہی روحانی وجود انسان کا اصل اور پائیدار وجود ہے۔ خاکی وجود بھی ہے، لیکن اس کی اصل وہ روحانی وجود ہے جو انسان کے اندر ہے۔ اس روحانی وجود نے انسان کی خود مختار شخصیت اور علم و دانش سے مل کر ایک ایسے کردار کی تشکیل کی تھی جو کائنات کی تمام مخلوقات میں منفرد اور اعلیٰ قرار پایا تھا۔ انسان کا یہی وہ کردار تھا، یہی وہ شخصیت تھی جس نے اللہ کی وحدانیت کو آشکارا کیا اور کائنات کے تمام معاملات پر اللہ کی حاکمیت اعلیٰ اور ملکیت کل کا علم بلند کیا۔ یہ وہ روحانی وجود ہے جو انسان کے اندر الوہیت کی نبض بن کر دھڑکتا ہے اور انسان کو اپنے خالق، اپنے رب اللہ کریم سے قربت کی یاد دہانی کراتا رہتا ہے۔ هو اللہ الخالق الباری المصور، هو اللہ الخالق الباری المصور، برب الناس مالک الناس الہ الناس۔ تو عزیز دوستو، ابلیس کا پہلا ہدف انسان کی عظیم شخصیت کو تباہ کرنا تھا۔ وجود کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ انسان کے اللہ کریم کے ساتھ رشتہ کو برباد کرنا تھا، انسان کے اللہ کی وحدانیت پر یقین کو کمزور کرنا تھا، انسان کو الوہیت کی بجائے مادی دنیا کی چکا چوند مصروفیات میں الجھانا تھا، انسانیت کی قوائیت یعنی ڈائنامزم، ترقی پذیریت یعنی پروگریسیوٹی، تخلیقی پرواز، ذہنی الوہیت اور خود مختار حیثیت کو چھیننا تھا۔ لہٰذا ابلیس کا مقصد انسان کو زندگی میں ایک روبوٹ کی مانند بنانا تھا اور مرنے کے بعد مٹی کا ایک ڈھیر۔ لہٰذا انسان کے کردار کی الوہیت، اس کے وجود کی روحانیت اور اس کی شخصیت کی آزادی ابلیس کے اصل نشانے تھے، اور اب یہ سب ابلیس کے پیروکار کے بھی مقاصد ہے۔ ان مقاصد، یہ کون ہے پیروکار؟ وہ جو 1 سے 200,000 ہو گئے۔ آپ نے شعر سنا تھا اقبال کا،
ان مقاصد کے حصول کے لیے مادیت، جبریت، اشرافیت و انفرادیت تاریخ کے تمام ادوار میں میراث ابلیس کے انتہائی مؤثر ہتھیار رہے ہیں اور آج بھی ہیں۔ جبکہ عزیز دوستو، پیغمبری مشن ہمیشہ کوشش میں رہا ہے کہ انسان کے مقصد تخلیق کی حفاظت کے لیے انسان کو ابلیس کی عیارانہ چالوں سے محفوظ رکھا جائے۔ پیغمبروں نے انسان کو اپنے اعمال و اقوال کے ذریعے ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا کر ان کی زندگیوں کو ہمیشہ اللہ کی فطرت پر ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ جیسے پہلے ذکر کیا گیا، اللہ نے ابلیس کو بڑی طاقت سے نوازا کہ اگر وہ انسان کو بہکا سکتا ہے تو بہکا لے۔ دوسری طرف انسان کو بھی بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا، جس میں آسمانی کتب کی شکل میں خدائی رہنمائی بھی شامل ہے، تاکہ وہ ابلیس کے مکر و فریب اور جھوٹ اور دھوکے پر مبنی چال بازیوں سے بچ کر اللہ کی رضا اور مقصد تخلیق انسانیت پر مستقل مزاجی سے قائم رہ سکے۔ اس طرح دراصل اللہ کریم نے احتساب کا ایک عظیم نظام قائم کر دیا تاکہ انسان کے اس زندگی کے افعال و کردار کی بنیاد پر یوم حساب یعنی ڈے آف ججمنٹ کی منازل کے بعد آئندہ زندگی میں اس کے مقام و مراتب کا تعین کیا جا سکے۔ یعنی جو کچھ ہم اعمال یہاں کریں گے، جیسا کردار ہم یہاں نبھائیں گے، اس کی جو اسیسمنٹ ہے اور ڈے آف ججمنٹ پہ ہوگی، اور اصل جو ہماری زندگی ہے جس کو ہیر آفٹر کہتے ہیں، تو وہاں پہ ہمارے مراتب کا تعین ہوگا۔ یہ زندگی تو دراصل انسانی کردار کی جانچ پرکھ کے لیے ایک مختصر مقام ہے، جبکہ آنے والی زندگی ایک مستقل زندگی ہے جس کی فکر ضروری ہے۔ اس حقیقت کو قرآن حکیم سورہ الانبیاء میں یوں بیان کرتا ہے: کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنۃ والینا ترجعون۔ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، ہم بطریق امتحان تم سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ روح کے اس سفر کو میر تقی میر کا ایک شعر انتہائی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں، اجازت چاہتا ہوں پیش کرنے کی۔ مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے، موت جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اٹ از اینڈ آف لائف۔ مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے۔ ماندگی کیا ہے؟ تھکن کے بعد انسان چلتے چلتے صحرا میں کسی جگہ پہ چند لمحوں کے لیے آرام کے لیے رکتا ہے، اس کو ماندگی کا وقفہ کہتے ہیں۔ مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر، یعنی یہ تو مرگ تو ایک ایسے ہی کھیل تماشا ہے، اصل کام تو آگے کا ہے۔ عزیز دوستو، اس گفتگو کے بعد یہ سمجھنا یقیناً آسان ہو گیا ہے کہ مادیت پرست اشرافیہ ہر زمانہ میں پیغمبری مشن یا اللہ کے بتائے گئے طریقہ کار کی مخالف کیوں رہی ہے؟ یہ اس لیے مخالف رہی ہے کیونکہ پیغمبری مشن یا خدائی احکام نے ہمیشہ مادیت اور جبریت کی مخالفت کی ہے، کیونکہ اس مادیت اور جبریت نے ہمیشہ انائیت یعنی ایگوٹزم، اشرافیت یعنی ایلیٹزم اور انانیت یعنی ڈیسپوٹزم کے طرز فکر کی پرورش کی ہے۔ پیغمبری مشن نے ہمیشہ انسانیت کو معاشی و معاشرتی عدم توازن، معاشرتی و سیاسی خلفشار و انتشار، امن، انسانی ترقی اور ذہنی فکری ارتقاء کے خلاف خطرات سے بچانے کے لیے ارتکاز دولت اور مرکزیت طاقت کی مخالفت کی ہے کہ مقصد تخلیق انسانیت کا تحفظ کیا جائے تاکہ اللہ کی حاکمیت کو قائم کیا جا سکے اور ایک ایسے معاشرہ کا قیام عمل میں لایا جائے جہاں اجتماعی بھلائی، معاشرتی و معاشی برابری،
انصاف، امن، مادی و فکری ارتقاء وغیرہ کو یقینی بنایا جا سکے۔ لہٰذا مادہ پرست اشرافیہ کی پیغمبری مشن کی مخالفت دراصل اشرافیہ کے مفادات کا انسانیت کے اجتماعی مفادات کے خلاف ایک تاریخی تضاد اور ٹکراؤ کا واضح اور منہ بولتا ثبوت رہا ہے۔ تاہم تاریخ بتاتی ہے کہ یہ تضاد اور ٹکراؤ وقت کے ساتھ ساتھ پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتا رہا ہے۔ ہم آج کی گفتگو کا یہیں اختتام کرتے ہیں۔ اس تاریخی تصادم کا سلسلہ چند اگلے پروگراموں میں بھی جاری رہے گا انشاءاللہ۔ عزیز دوستو، یہ پروگرام انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ ان کی ویڈیوز ideafoundation.com.pk کے ویب پیج، یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان کی تحریری کاپیاں آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر پڑھی جا سکتی ہیں۔ یہ تحریری کاپیاں اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ اگر آپ حوالہ جات کو کہیں دوبارہ دیکھنا چاہیں تو آپ کو وہ آسانی سے مل جائیں گی۔ اس کا کوڈ نمبر ہے آئیڈیا 1AR3 پارٹ 3۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آئیڈیا فاؤنڈیشن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یہ آپ کی طرف سے قرآنی ریسرچ پروگرام کی خدمت ہوگی، ہماری مدد بھی ہوگی۔ عزیز دوستو، شکریہ۔ اللہ حافظ۔